وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے۔ اس کے بعد وہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد مجاور بنے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے۔ انہوں نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ لوگ جس مشرکانہ کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سراسر بے فائدہ ہے۔ قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين۔ نیز یہ بھی کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ربکم عظیم۔ اور موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کا تصور کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے بچایا تھا، وہ تمہیں نہایت تکلیف دہ عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کرتے چلے جاتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کر بے حیا بنا رہے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا ابتلا تھا۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 شب و روز کے اعتکاف کا وعدہ لیا، اور ان 30 شب و روز کو 10 شب و روز اور بڑھانے سے مکمل کر دیا۔ یوں اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پوری 40 شب و روز ہو گئی۔ اور چلتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میرا قائم مقام بن کر رہنا اور ان کی اصلاح کرنا اور مفسدوں کا راستہ نہ اختیار کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو جوش محبت میں سرشار ہو کر موسیٰ نے کہا میرے رب آپ خود ہی اپنا آپ مجھے دکھائیں۔
تا میں آپ کی طرف دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف نظر کرو، اگر تو وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ چنانچہ جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے توڑ دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو کہا آپ پاک ہیں، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے تمہیں دوسرے لوگوں پر ممتاز کیا ہے، بس جو قانون میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے اس کے لیے الواح میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل جس کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی محفوظ کر دی، اور ہم نے کہا انہیں مضبوطی سے تھام لو اور اپنے لوگوں کو بھی تلقین کرو کہ اس کے بہترین مفہوم پر عمل کریں۔ میں جلد ہی تمہیں نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی یہ قوم بگڑ جائے گی اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ جو لوگ کسی حق کے بغیر زمین پر بڑے بنتے ہیں میں جلد ہی انہیں اپنے کلام سے پھیر دوں گا، اور اگر وہ ہر ممکن نشان بھی دیکھ لیں تو پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں، اور اگر سیدھا راستہ دیکھ بھی لیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر غلط اعتقاد پر مبنی جہالت کا راستہ انہیں نظر آ جائے تو اسے اپنا راستہ بنا لیں۔ یہ ان کی حالت اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری تعلیمات اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال اکارت گئے، انہیں تو ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور پھر ایسا ہوا کہ عبادت کے لیے موسیٰ کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیوروں کو گلا کر ان سے ایک بچڑا بنا لیا، گہرے سنہرے رنگ کا، بلا روح، محض ایک پتلا جس میں سے گائے کی آواز سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے اتنا بھی نہ دیکھا
کہ وہ نہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ ہی دکھاتا ہے، اس پر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ مشرک بن گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ طلسم ٹوٹ گیا اور موسیٰ کی واپسی کے بعد وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہماری حفاظت نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً زیانکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ غضبناک اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے میرے بعد میری کیا ہی بری نیابت کی، کیا تم نے اپنے رب کی سزا اس کے وقت سے پہلے لانا چاہی؟ اور اس نے الواح رکھ دیں اور اپنے بھائی ہارون کو سر کے پاس سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہارون نے کہا میرے ماں جائے بھائی، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے مار ہی ڈالتے، سو تم دشمنوں کو میری تکلیف پر خوش ہونے کا موقع نہ دو اور مجھے شرک کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ کرو۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ موسیٰ نے کہا میرے رب میری اور میرے بھائی کی حفاظت فرما اور ہمیں اپنی جوار رحمت میں داخل فرما، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑا بنایا انہیں ان کے رب کی ناراضی اور اس دنیا کی زندگی میں رسوائی پہنچ کر رہے گی، اور جھوٹ باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ البتہ جو لوگ برے کام کریں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور حقیقی ایمان لے آئیں تو وہ دیکھیں گے کہ تمہارا رب اس تبدیلی کے بعد یقیناً معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو اس نے الواح لے لیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے احتیاط و اضطراب کے ساتھ ہیبت زدہ ہیں ہدایت و رحمت تھی۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا
فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 مرد ہماری مقرر کردہ جگہ اور وقت پر لانے کے لیے منتخب کیے۔ پھر جب ایسا ہوا کہ زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو موسیٰ نے کہا، میرے رب اگر آپ چاہتے تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دے سکتے تھے، تو کیا آپ ہمیں ہم میں سے بے سمجھوں کے فعل کی وجہ سے ہلاک کیے دیتے ہیں؟ یہ آپ کا بھلے کو برے سے ممیز کر دینے کے لیے امتحان تھا۔ آپ اس کے ذریعہ جسے چاہتے ہیں گمراہ قرار دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آپ ہمارے مددگار ہیں، سو ہماری حفاظت فرمائیں، ہم پر رحم کریں، اور آپ تمام حفاظت کرنے والوں میں سے سب سے بہتر حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی مقدر کر دیں اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو تو میرا عذاب ہے وہ تو قانون مکافات کے مطابق ہے، جسے چاہوں گا دوں گا، مگر میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور میں اسے ان لوگوں کے لیے یقیناً واجب کر دوں گا جو تقوی سے کام لیتے، زکوٰۃ دیتے اور ہماری تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ خصوصاً جو عرب کے اس کامل رسول اور نبی کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں، جس کے ذکر کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ جو رسول عربی انہیں مناسب باتوں کی تلقین کرتا اور بری باتوں سے روکتا ہے اور ان کے لیے
تمام پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے اور تمام ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان کے بوجھ اور نیکیوں سے روکنے والے وہ پھندے جو ان پر پڑے ہوئے تھے ان سے دور کرتا ہے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور احترام سے اس کی خدمت کی، اسے مدد دی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ہمراہ اتارا گیا، تو وہی بامراد ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جسے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت حاصل ہے، جس کے سوا نہ کوئی معبود ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو ہی سکتا ہے، جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔ سو اللہ پر اور اس کے اس کامل رسول عربی اور نبی پر جو اللہ اور اس کے سب کلاموں کو مانتا ہے ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو تاکہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کی طرف راہبری کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے انہیں ان کے بزرگوں کے اعتبار سے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ہم نے اس وقت موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر ایسا ہوا کہ وہاں سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ سب لوگوں نے پانی لینے کا اپنا اپنا مقام جان لیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا اور کہا، ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ۔ انہوں نے اس کے بعد ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی، ہمارا تو کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور تصور کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور کہو ہماری خطائیں دور کی جائیں،
اور بستی کے دروازے میں فرمانبردار ہو کر داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم اعلیٰ درجے کے اعمال بجا لانے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا تھا، انہوں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے ایک اور بات سے بدل دیا، تب ہم نے ان پر وہ عذاب بھیجا جو اٹل تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ظلم سے کام لیتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے ایلا کی بستی والوں کے متعلق دریافت کرو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں زیادتی سے کام لیتے تھے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر ان کے سامنے آ جاتی تھیں، اور جس دن ان کا سبت نہ ہوتا تھا نہیں آتی تھیں، یوں ہم ان کی عہد شکنیوں کے ذریعے ان کے کھوٹوں اور کھروں کا امتیاز کرتے رہے۔